السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل سے عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر قبیلے میں سب لوگ خیمے کے باہر جمع ہوتے ہیں۔ بالا خاتون الجن، قسمت اور گلچے سے کہتی ہیں گونچا نے کل کیا کھایا کیا پیا سب کا پتہ لگاؤ گی؟ تو گلچا کہتی ہے کل اس نے کچھ گڑبڑ محسوس کی۔ الجن کہتی ہے جو کچھ میں لے کر آئی اس نے چکھا تک نہیں، شوربہ سوپ کچھ بھی نہیں۔ فاطمہ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے یقیناً اس نے کچھ کھایا ہوگا، سوچو۔ اس لیے علاؤدین بہت غمگین خیمے سے باہر آتا ہے اور بالا خاتون کو بتاتا ہے کہ اس نے تریاق دے دیا ہے، گونچا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگلے ہی لمحے بیگم آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے گونچا نے میرا دیا گیا حلوہ کھایا ہے، لیکن وہ حلوہ میرے لیے تھا، زہر ڈالنے والے نے مجھے مارنا چاہا۔ بالا خاتون کہتی ہے بیگم خاتون کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جواباً بیگم کہتی ہے یہ ہزال نے کیا ہے، جب عثمان صاحب نے مجھے قلعہ دیا تو وہ اسے حسد کرنے لگی ہے۔ یہ سن کر ہزال اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہے ذرا دیکھو تو صحیح کہ یہ ناگن کیا کہہ رہی ہے، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، واللہ یہ بہتان لگا رہی ہے بالا خاتون۔ مگر بیگم کہتی ہے ہزال انکار نہ کرو، کل رات کھانے کے میز پر تم نے کہا تھا کہ تم مجھے مار ڈالو گی، لیکن میں نے یقین نہیں کیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں مگر بالا خاتون انہیں پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ ہزال بار بار کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بالا خاتون بیگم سے کہتی ہے ہزال خاتون نے جو کچھ تمہیں کہا تمہارے علاوہ اور کس نے سنا؟ تو الجن اور فاطمہ گواہی دیتے ہوئے کہتی ہیں ہم نے بھی سنا تھا، ہزال خاتون نے مارنے کی دھمکی دی تھی۔ یہ سننے کے بعد بالا خاتون خواتین سے کہتی ہیں بیحان صاحب کے تمام سپاہیوں سے تفتیش کرو، ان کے خیموں کی تلاشی لو چلو۔ تو بیحان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے بالا خاتون کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ وہ غصے کی وجہ سے ایسا کچھ کہہ گئی۔ علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے چپ رہو بیحان چپ، جانے والی جان میری جان تھی، ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کیا آپ سے پوچھیں گے؟ علاؤدین کو پیچھے کرنے کے بعد بالا خاتون کہتی ہیں میں نے کہا کہ تلاشی لی جائے گی بیحان صاحب، میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجرم ہے، تحقیقات مکمل ہونے تک کوئی بھی قبیلے سے نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون علاؤدین کو خیمے میں لے جاتی ہیں۔ بورسا کے پاس اورحان ہولوفرا سے کہتا ہے ہولوفرا میں چاہتا ہوں کہ یہ علیحدگی آخری ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان ہار نکال لیتا ہے۔ تو ہولوفرا پوچھتی ہے اورحان تم ابھی تک یہ ہار چھپائے ہوئے ہو؟ جواباً اورحان کہتا ہے میں نے صرف اسے نہیں، میں نے اتنا عرصہ تمہیں بھی اپنے دل میں چھپا رکھا ہے گورنر کی بیٹی۔ یہ کہتے ساتھ وہ ہار ہولوفرا کو دے دیتا ہے اور مزید کہتا ہے میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تمہارے بغیر جینا ہے، لیکن قسمت تیسری بار تمہیں میرے پاس لے آئی، میں تمہاری اور تم میری قسمت میں ہو ہولوفرا۔ جب پہلی بار تمہیں دیکھا اس لمحے سے ہی تم سے پیار میں پڑ گیا، ہم نے بچپن ساتھ گزارا، میں نے ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہاری محبت کو اپنے دل میں بڑھنے دیا، اب الگ نہیں ہوتے اور ایک ہوتے ہیں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ہولوفرا میں جانتا ہوں کہ یہ اچانک ہے، لیکن تمہارے بغیر رہنے اور انتظار کرنے کی سخت مجھ میں باقی نہیں رہی، اب ایک ہو جاتے ہیں گورنر کی بیٹی۔ تو ہولوفرا مسکراتے ہوئے کہتی ہے لیکن تم میرے جواب کا انتظار کرو گے؟ اورحان بھی خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے ہاں بالکل، لیکن آخر میں بس تمہارا جواب ہاں ہو، اس کے لیے میں عمر بھر انتظار کر سکتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے اورحان ہولوفرا سے کہتا ہے ہم نے تمہارے ساتھ مل کر آزمائش جیلی گورنر کی بیٹی، اب ہم اکٹھے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ دونوں اپنے اپنے راستے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر عثمان صاحب بورسا جا پہنچتے ہیں۔ عثمان صاحب کو دیکھ کر لوکاس کہتا ہے وہ ترک جس کا نام میں نے قسطنطنیہ میں کئی بار سنا ہے، عثمان صاحب ہم آخرکار مل گئے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ہولوفرا نے مجھے بتایا تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو۔ تو لوکاس کھڑے ہو کر کہتا ہے میری درخواست پر آنے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں، برائے مہربانی بیٹھیں، یہ میز میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ بیٹھ جاتا ہے مگر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم یہاں کھانے پینے نہیں آئے، کمانڈر لوکاس میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ تو لوکاس کہتا ہے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ میں لڑنے سے پہلے اپنے دشمنوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں تو ایسا ہے، اچھا پھر جانتے ہیں ایک دوسرے کو اس سے پہلے کہ ہم لڑیں۔ ویسے کیا مجھے تم کو راہب لوکاس کہنا چاہیے؟ تم بورسا میں راہب کے بیس میں آئی، تمہارے اوپر ایک راہب کا لباس ہے یا کمانڈر کے کپڑے؟ تو لوکاس کہتا ہے ضرورت پڑنے پر میں ہمارے مقدس مذہب کا ایک عاجز راہب ہوں اور ضرورت پڑنے پر میں عظیم سلطنت کا ایک طاقتور کمانڈر ہوں عثمان صاحب۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں جب قاہرہ میں محترم خلیفہ کے محل سے ہماری امانتیں چوری ہوئیں تو کیا تم نے راہب کے کپڑے پہنے ہوئے تھے؟ بتاؤ ذرا۔ لوکاس انجان بنتے ہوئے کہتا ہے میں نہیں جانتا کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ایک راہب اور چور ایسے عنوانات نہیں ہیں جو ایک ساتھ استعمال کیے جائیں، جو کچھ آپ نے کھویا ہے اسے غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں تو ایسا ہے تو ٹھیک ہے، تم اس کام کے پیچھے بالکل نہ نکلنا، اگر تم نکلے پھر تم میری تلوار سے ملو گے۔ یہ سن کر لوکاس بھی کھڑے ہو کر کہتا ہے ہمیں اس کے لیے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بے تابی سے اس دن کا انتظار کروں گا جب ہماری تلواریں آپس میں ٹکرائیں گی۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں انتظار کرو، ضرور انتظار کرو۔ یہ کہہ کر عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں تو لوکاس کا کمانڈر عثمان صاحب سے کہتا ہے میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں عثمان صاحب۔ جواب میں عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں۔ اس لمحے عثمان صاحب کی نظر کمانڈر کی انگوٹھی پر پڑتی ہے تو عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب قرادین قلعہ فتح کرنے کے بعد ایک بازنطینی ان کے پاس آیا تھا اور اس بازنطینی کے ہاتھ پہ اسی طرح کی انگوٹھی تھی۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں، جیسے آئے ہیں جا بھی سکتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ایک مقام پر رک کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں امانتیں چوری کرنے والا لوکاس ہے میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ساتھ والا میگنس وہ اس میں ملوث ہو سکتا ہے۔ محل میں جو راہب ہمارے پاس آیا تھا اس کی انگلی پہ بھی ایسی ہی انگوٹھی تھی، ہو سکتا ہے کہ وہ اس فرقے سے ہو جس کا ذکر وزیر نے کیا تھا۔ زیر کتے اس راہب کو میرے پاس لاؤ۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں الجن اور قسمت بالا خاتون کے پاس آتی ہیں، باقی لوگوں کے ساتھ اورحان بھی وہی موجود ہوتا ہے۔ الجن ایک بوتل علاؤدین کو دیتے ہوئے کہتی ہے یہ زہر کی طرح لگتا ہے لیکن میں نہیں جانتی، یہ ہزال کے خیمے میں تکیے کے نیچے سے نکلا ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی ہزال کہتی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ شیشی کو سونگنے کے بعد علاؤدین کہتا ہے یہ زہر ہے اور یہی زہر گونچا کو دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤدین بیحان کی جانب بڑھتا ہے مگر اورحان اور خواتین اسے روک لیتے ہیں۔ علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے چھوڑو بھائی چھوڑو۔ سردار بیحان کہتا ہے علاؤدین بے وہ کھیل کھیل رہے ہیں، میری خاتون ایسا کبھی بھی نہیں کرے گی۔ جواب میں علاؤدین چلاتے ہوئے کہتا ہے زہر آپ کے خیمے
سے نکلا ہے اور آپ اب بھی ایسا بول رہے ہیں؟ بیحان بے اب الفاظ ختم، چھوڑو بھائی چھوڑو۔ اس سارے شور شرابے اور ہلچل میں یوسف اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے سسلیہ کو ہزال کے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد بھی یوسف خاموش رہتا ہے اور بیگم کہتی ہے جبکہ تم جنگ میں عزت کے ساتھ لڑ سکتے تھے، تم نے زہر کے ساتھ شیطانی کی ہزال، تم نے ایک بچے کو مار ڈالا، اب تم کبھی بھی صحیح راستہ نہیں پا سکتے۔ تو ہزال کہتی ہے یہ تم نے کیا، تم نے کھیل کو ترتیب دیا اور تم نے الزام مجھ پہ ڈالا سانپ۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ بیگم کی جانب بڑھتی ہے تو سروجوں سے پکڑ لیتا ہے۔ بالا خاتون ہزال سے کہتی ہے بس بہت ہو گیا، ہم تحقیقات کریں گے، ہزال خاتون کو قید والے خیمے میں بند کر دو۔ تو ہزال روتے ہوئے کہتی ہے میں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ خواتین ہزال کو لے جاتی ہیں۔ علاؤالدین کو چیختا چلاتا ہوا دیکھ کر بیحان کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ نہ میں اور نہ ہی میری خاتون اس میں ملوث ہے، یہ ایک گندا بہتان ہے علاؤالدین صاحب، اس کے علاوہ کیا آپ اپنی جان کا قرض اس طرح ادا کرتے ہیں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے بیحان صاحب اگر آپ اس میں ملوث ہوئے تو آپ اس کی ادائیگی کریں گے اور میں آپ کو سزا دوں گا۔ کافی دیر پیچھے کرنے کے بعد ارحان غصے سے کہتا ہے علاؤالدین بس بہت ہو گیا، میں نے کہا رک جاؤ، جس نے بھی یہ کیا وہ اپنی جان سے اس کی قیمت ادا کرے گا، لیکن پہلے ہمیں تحقیقات مکمل کرنی ہوگی۔ بیحان بے جب تک ہم نتیجے تک نہیں پہنچتے آپ قبیلہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سردار بیحان اور سروجہ باہر چلے جاتے ہیں۔ بورسا میں لوکاس کہتا ہے عثمان بہت پرجوش ہے، کراسے ایک بوڑھا بھیڑیا ہے مگر وہ اندھا ہے۔ کمانڈر لوکاس سے کہتا ہے تکبر خداوند کا سب سے خطرناک زہر ہے، آپ کا کیا فیصلہ ہے کمانڈر، امانتیں کس کو دیں گے؟ تو لوکاس کہتا ہے بلا شبہ تکبر اور جھوٹ سے بھرے ہوئے کراسے کو، امانتوں کے بدلے وہ عثمان کی توجہ بطنیہ کی سرزمینوں سے ہٹائے گا، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اور جنگ میں ترکوں کو جہنم واصل کروں گا۔ اگلے منظر میں ہولوفیرا کمانڈر کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے آپ نے سخت محنت کی ہے میگنس، لوکاس آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ضرور دے گا۔ تو میگنس کہتا ہے جنگ طاقت اور ذہانت کے مخالف ہے، میری کامیابی کی حقیقت یہ ہے کہ مجھے انعام کی امید نہیں ہے۔ ہولوفیرا کہتی ہے سنا ہے کہ مسلمانوں کی مقدس امانتیں چرا لی گئی ہیں، انصاف کا دفاع کرنے والے آپ جیسے کماندار کی نظر میں یہ قابل نفرت حرکت ہونی چاہیے، ایسا کام کون کر سکتا ہے؟ تو میگنس کہتا ہے یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ سپاہی کے آنے پر میگنس ہولوفیرا کو وہاں سے بھیج دیتا ہے۔ ہولوفیرا دروازے پہ کھڑے ہو کر ان کی باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ میگنس سپاہی سے کہتا ہے فوج کو تیار کرو، ہم فوراً ترسیل کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔